السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی جس کے بعد اسلامی تاریخ کا شیپ ہی مکمل چینج ہوا، کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم مسلمانوں کے اندر سول وار شروع ہوتی ہے اور فرسٹ ٹائم مسلمان اسلام کی تاریخ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹل آف کیمل ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بعد اگین قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹل آف صفین ہوتی ہے، اور ان دو جنگوں کے نتیجے میں دونوں سائڈ پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت دو حصوں میں بھی تقسیم ہوتی ہے، ایک سائڈ پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور ایک سائڈ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خلافت سے ملوکیت کی طرف جاتے ہیں۔ پھر بعد میں کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، مثال کے طور پر ٹریجڈی آف کربلا ہوتی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ تو بعد میں بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، بہت خون خرابہ ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فرسٹ ٹائم اسلام کے اندر سیکٹیرینزم بھی جنم لیتی ہے۔ خوارج ایک فرقہ وجود میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ جو کہ پہلے ایک سیاسی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، جو کہ چند لوگ تھے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد پھر حالات ایسے بنتے ہیں، سچویشن اس طرح کریٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ پارٹی جو ہے پھر وہ ایک مذہبی پارٹی بنتی ہے، اور پھر وہ بھی اسلام کے اندر ایک فرقہ جنم لیتی ہے۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک سائڈ پر سنی ہے اور ایک سائڈ پر شیعہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اب یہ سارے ڈیولپمنٹس جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو میں آنے والے ویڈیوز میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن آج میں صرف اس پر بات کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی تھی، ان کی شہادت کیوں ہوئی تھی، کازز کے بارے میں بات کروں گا، امیجیٹ کاز کیا تھی اس کے بارے میں بات کروں گا اس ویڈیو میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا، تو ان کا تعلق تھا کفہ سے، بصرہ سے اور فسطاط سے۔ فسطاط مین جو ایجپٹ کے اندر جو شہر مسلمانوں نے بنایا تھا، تو یہ تین شہر تھے مسلمانوں کی، یہ تین پروونسز تھے، صوبے تھے، جدھر عرب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان شہروں کے بارے میں بتا دوں، اور یہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں۔ جب مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا، جب مسلمانوں نے سیریا کو فتح کیا، اور جب مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا، تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہروں کی بنیاد رکھی تھی۔ بیٹل آف قادسیہ جب ہوتی ہے تو اس میں مسلمان عراق کو فتح کرتے ہیں 636 میں، تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کفہ شہر بناتے ہیں اور بصرہ شہر بناتے ہیں۔ پھر جب 642 میں مسلمانوں نے عمر ابن العاص کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے ایجپٹ یعنی کہ مصر کو فتح کیا، تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر فسطاط شہر بنایا، جسے ہم اولڈ کائرو کہتے ہیں۔ اب یہ شہر انہوں نے کیوں بنائے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ یہ شہر انہوں نے اسی وجہ سے بنائے تھے کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیز تھی۔ ان کی پالیسیز یہ تھی کہ جس ایریا کو بھی وہ فتح کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس ایریا میں، وہاں کے اپنے رہنے والے لوگ، تو وہاں پر مسلمانوں کو آباد نہ کیا جائے، تاکہ اگر مسلمان وہاں پر آباد ہوں گے تو مسلمان ان کے کلچر کو بھی افیکٹ کریں گے اور وہ مسلمانوں کے کلچر کو بھی افیکٹ کریں گے۔
So in order to avoid any clash of civilization, وہ اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اس آبادی سے، اس پاپولیشن سے دور وہ ان کو آباد کرتے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے جب عراق کو فتح کیا تو عراق میں انہوں نے کفہ شہر بنایا اور بصرہ شہر بنایا، اور یہ شہر وہاں کی جو پاپولیشن تھی تو ان سے کافی دور تھی. اور اسی طرح ایجپٹ کے اندر انہوں نے بجائے کہ بیبیلون کو کیپٹل بنایا جائے یا الیگزینڈرا کو کیپٹل بنایا جائے، تو انہوں نے بالکل بارڈر پر ایجپٹ اور جو اسلامک اسٹیٹ تھی تو ان کے بارڈر پر انہوں نے فسطاط ایک شہر بنایا ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو آباد کیا. اچھا، جن مسلمانوں کو انہوں نے آباد کیا تھا تو یہ وہ مسلمان تھے جو ملیٹری تھے، جنہوں نے ان ایریاز کو فتح کیا تھا. اور وہاں پر مسلمانوں کو آباد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پرماننٹ سیٹل کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت سخت خلاف تھے کہ جس ایریا کو بھی وہ فتح کرتے تھے تو وہاں پر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو پرماننٹ سیٹلڈ نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ شہر اسی وجہ سے انہوں نے بنائے تھے تاکہ مسلمان یہاں پر رہے اور یہ ایک گیریزن اسٹیٹ ہو، تاکہ صرف یہ ایریا جن ایریاز کو ہم نے فتح کیا ہے یہ ہمارے انڈر ہو اور یہاں پر مسلمان صرف ان ایریاز کو مانیٹر کرے. تو وہاں پر وہ مسلمانوں کو انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ یہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ جن ایریاز کو ہم نے فتح کیا ہے تو وہاں کے لوگوں کے پاس جو زمین ہے تو وہ زمین ان کی ملکیت ہے، ان زمین کو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. لہٰذا جب تک وہ 10 سال خلیفہ تھے تو ان کی یہ پالیسی تھی کہ وہاں پر جو بھی زمین ہے تو وہ زمین ان لوگوں کی ملکیت ہے جن لوگوں کے پاس پہلے سے تھی، اور مسلمان یعنی کہ عرب ان زمینوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. ایک اور پالیسی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے قریش کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو بھی مکمل طور پر بین کیا تھا کہ جن ایریاز کو ہم نے فتح کیا ہے وہاں پر آپ مائگریشن نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر آباد نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ان کو اس سے بھی منع کیا تھا کہ آپ وہاں پر نہ اپنے ساتھ کوئی زمین رکھ سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کو کوئی زمین ایلوکیٹ کریں گے. تو یہ ان کی کچھ پالیسیز تھی جن کی وجہ سے جب تک یہ پالیسیز انہوں نے امپلیمنٹ کی تھی تو وہاں پر حالات کافی ٹھیک تھے، ایکولیٹی کا سسٹم تھا. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو پھر وہ ان پالیسیز کو آہستہ آہستہ چینج کرتے ہیں. اچھا، ان پالیسیز کو میں پچھلے ویڈیوز میں انپاپولرٹی آف عثمان ویڈیو نمبر 51 میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، تو ان پالیسیز کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہاں پر میں نے شارٹلی آپ سب کو بتایا کہ ان کی کیا پالیسیز تھی. سب سے پہلا مسئلہ پیدا ہوا تھا ان ایریاز کے اندر، کفہ کے اندر، بصرہ کے اندر اور فسطاط مصر کے اندر، جو پروونسز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے ان صوبوں کے اندر اپوائنٹمنٹس کے اوپر. جو گورنرز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر کفہ کی بات کی جائے تو کفہ جو شہر، جو صوبہ تھا، تو جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تو یہ شہر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی تو یہاں پر انہوں نے سعد بن ابی وقاص ایک صحابی تھا ان کو انہوں نے مسلمانوں کا کمانڈر بنایا. اس ایریا میں وہ سپریم کمانڈر تھا اور وہ پہلا مسلمان تھا، پہلا صحابی تھا جو کفہ کا گورنر تھا. اچھا، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گورنر بنتے ہیں، تو اس ٹائم وہاں پر گورنر معاویہ بن شعبہ تھا ان کے ٹائم میں. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب حضرت وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو وہ معاویہ بن شعبہ کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کو ڈسمس کرتے ہیں اور ان کی جگہ اگین سعد بن ابی وقاص کو گورنر مقرر کرتے ہیں کفہ کے اندر. پھر مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ کفہ کے اندر ٹریجری آفیسر تھا، یعنی ایک خزانچی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن مسعود. تو عبداللہ بن مسعود اور سعد بن ابی وقاص جو وہاں پر گورنر تھا تو ان کے درمیان ایک ایشو کے اوپر تھوڑے سے ڈسپیوٹس کریٹ ہوتے ہیں. وہ ایشو یہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص نے خزانے سے کچھ اماؤنٹ لیا تھا کچھ ٹائم کے لیے،
تو پھر انہوں نے اس اماؤنٹ کو آن ٹائم واپس نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں پر جو ٹریجری آفیسر تھا عبداللہ بن مسعود، تو ان کے درمیان اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان کچھ حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس ڈسپیوٹ پر اگر بات کی جائے تو کفہ کے آدھے لوگ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کھڑے تھے اور آدھے لوگ جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر یہ مسئلہ جب مدینے آتا ہے خلیفہ کے پاس تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو وہ ڈسمس کرتے ہیں اور ان کی جگہ وہ ولید بن عقبہ کو ایز اے گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اب ولید بن عقبہ کی اگر بات کی جائے تو ان کا تعلق تھا امید خاندان سے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا اور یہ ان کا کزن لگتا تھا ولید بن عقبہ۔ تو جب وہ ولید بن عقبہ کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس پر وہاں پر مسئلے کریٹ ہوتے ہیں۔ مسئلے اسی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایلیگیشنز لگاتے ہیں، ایکیوز کرتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو یہاں سے ہٹایا اور ان کی جگہ انہوں نے ولید بن عقبہ جو ان کا ایک کزن ہے تو ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ اچھا، ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب ہم بکس ریڈ کرتے ہیں تو ان کے خلاف یہ ایلیگیشنز تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے وائن پیا تھا، شراب وغیرہ انہوں نے پی تھی، اور شراب پی کر ایک دن تو وہ مسجد بھی آئے تھے، صبح کی نماز انہوں نے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھوائی اور بعد میں انہوں نے کہا کہ اتنا کافی ہے یا اور پڑھوا دوں۔ تو اس پر بھی کافی ایلیگیشنز تھے ان کے اوپر۔ لہٰذا جب وائنس یا شراب کی بات کی جائے تو یہ تو کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ سارے ایلیگیشنز ان کے اوپر لگتے ہیں ولید بن عقبہ کے اوپر تو خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ڈسمس کرتے ہیں اور ان کی جگہ وہاں پر سعد بن الاس کو گورنر مقرر کرتے ہیں۔ اب سعد بن الاس کی اگر بات کی جائے تو ایک تو ان کا تعلق بھی امیت قبیلے سے تھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا اور وہ بھی ان کا ایک کزن لگتا تھا۔ سیکنڈلی سعد بن الاس، ان کے فادر کی اگر بات کی جائے تو ان کے جو فادر تھے تو ان کو بدر میں قتل کیا گیا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپوننٹس تھے، اسلام کے خلاف تھے اور بدر میں مسلمانوں نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا تھا۔ تو سعد بن الاس ان کا بیٹا تھا، تو اسی وجہ سے بھی لوگوں نے ان کے خلاف کافی وہ کیا تھا، کافی ایلیگیشنز اس پر لگائے تھے کہ یہ تو اہل نہیں ہے۔ سیکنڈلی سعد بن الاس جو تھا تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان ایکسپیرینس تھا ان ٹرم آف ایڈمنسٹریشن، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر وہ نہیں تھا، تو اسی وجہ سے وہ ایک تو یہ ایلیگیشن بھی تھے ان کے خلاف کہ انہوں نے عراق کے اندر بہت سارے قریش کو اجازت دی، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو اجازت دیا تھا کہ آپ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر جو بین لگایا تھا کہ آپ ہجرت نہیں کر سکتے کنکٹ ایریاز میں، تو ان کے ٹائم میں چونکہ وہ بین انہوں نے ہٹائی تھی تو اسی وجہ سے سعد بن الاس نے وہاں پر جو تھا وہ عراق کے اندر بہت سارے قریش کو آباد کیا تھا۔ تو اور ایک اور ایلیگیشن یہ بھی تھی کہ سعد بن الاس جو ہے وہ پرشیا کے اندر جتنے بھی لوور رینکس آفیسر ہے تو انہوں نے اپنے فیوریٹ لوگوں کو وہاں پر مقرر کیا ہے، تو اسی وجہ سے ان کے درمیان اور جو ارلی عرب سے تو ان کے درمیان ڈسپیوٹ کریٹ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کفہ کے اندر پھر لوگ آہستہ آہستہ بغاوت کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن تھا کفہ کے اندر۔ اب آتے ہیں بصرہ پر۔ بصرہ کی اگر بات کی جائے تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو وہاں پر بصرہ کے اندر جو گورنر تھا تو وہ تھا ابو موسیٰ الاشعری۔ اب ابو موسیٰ الاشعری اس طرح تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود لوگوں کو سمپلیسٹی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور سادگی کے بارے میں وہ درس دیتے تھے، لوگوں کو ایڈوائز دیتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ خود پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہارس بیک کے کافی شوقین تھے، باقی لگژری چیزوں کے بھی وہ کافی شوقین تھے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ان کے متعلق خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کرتے ہیں کہ اس قسم کا سچویشن ہے، وہ ہمیں خود جو ہے لگژری لائف وغیرہ گزارتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور باقی بھی کچھ ایلیگیشنز تھے ان کے خلاف۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی جگہ وہ ان کو ڈسمس کرتے ہیں اور ان کی جگہ وہ عبداللہ بن عمر کو ایز اے گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر کی اگر بات کی جائے تو
ان کا تعلق بھی امیت خاندان سے تھا، اور وہ بھی ان کے چچا زاد بھائی تھے یا کزن وغیرہ تھے، لیکن ان کا تعلق بھی امیت ٹرائب سے تھا۔ تو پھر اور ایک یہ ایلیگیشنز بھی تھی کہ پرشیا کے اندر چونکہ وہ بصرہ کا جو گورنر تھا تو پرشیا بھی ان کے انڈر تھی، تو ان کے خلاف بھی ایک ایلیگیشن یہ تھی کہ وہ فیورٹزم کرتا ہے، نیپوٹزم کرتا ہے، اور قریش لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اپنے فیوریٹ لوگوں کو انہوں نے لوور رینک دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی وجہ سے بصرہ کے اندر بھی لوگ آہستہ آہستہ بغاوت کرتے ہیں گورنرز کے اوپر، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسپانسبل قرار دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایجپٹ کی طرف۔ ایجپٹ پر اگر بات کی جائے تو اس ایریا کو 642 میں عمر ابن العاص نے فتح کیا تھا، اور وہاں پر وہ سپریم کمانڈر تھا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنتے ہیں تو اس ٹائم بھی وہ وہاں پر سپریم کمانڈر تھا ایجپٹ کے اندر۔ اچھا، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ تھا وہاں پر، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی سارہ۔ تو عبداللہ بن ابی سارہ کو وہ چیف ٹریجری آفیسر اپوائنٹ کرتے ہیں، ایک مکمل چیف خزانچی ان کو مقرر کرتے ہیں ایجپٹ کے اندر۔ اب عمر ابن العاص اور عبداللہ بن ابی سارہ کے درمیان کچھ ریلیشن ٹھیک نہیں تھا، تو یہ اپوائنٹمنٹ عمر ابن العاص کو اچھی نہیں لگی، اور وہ اس کے متعلق مدینے جاتے ہیں اور خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ بجائے اس چیز کو اوورکم کیا جائے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سارہ کو سپریم کمانڈر ہی مقرر کر دیتے ہیں، اور عمر ابن العاص کو وہ ڈسمس کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی سارہ کی اگر بات کیجیے تو ان کا تعلق بھی امیت سے تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ریلیٹیو تھا، ان کا کزن تھا یا کچھ ان کا تھا، لیکن ان کا تعلق بھی امیت سے تھا، تو اس کے اوپر بھی معاملات جو ہے وہ وہاں پر خراب ہوتے ہیں اور لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیریا کی طرف۔ سیریا پر اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو گورنر تھا وہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اپوائنٹ کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں وہ صرف ڈیماسکس کا سیریا کا سپریم کمانڈر تھا، لیکن ڈیماسکس پر ان کا کنٹرول تھا اور باقی ایریاز میں اور گورنرز موجود تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو وہ معاویہ کو لبنان، جورڈن، ہمز، فلسطین سارے ایریاز ان کے انڈر دیتے ہیں، اور وہاں پر وہ ایک سپریم کمانڈر بنتے ہیں۔ اور معاویہ جو ہے وہ بھی ان کا ایک کزن تھا، ان کا تعلق بھی امیہ ٹرائب سے تھا، تو اسی وجہ سے وہاں پر بھی سارے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے تو یہ سارے اپوائنٹمنٹس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ارلی عربس تھے ان ایریاز میں جو پاپولیٹڈ تھے تو ان کا تعلق باقی ٹرائب سے تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ سارے گورنرز بھی وہ اپوائنٹ کرتے ہیں، اور جو گورنرز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ نیچے لوور رینک پر بھی سارے قریش سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد کرتے ہیں۔ قریش سے ان کا تعلق تھا، لیکن پرٹیکولرلی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی تو زیادہ تر امیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ تو حالات جب خراب ہوتے ہیں تو وہ جو ارلی عربس تھے ان کے درمیان اور جو قریش خاص کر امیہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے تو ان کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان ایریاز کو ہم نے اپنے تلوار کے دم پر، تلوار کے زور پر فتح کیا تھا، اور اب ان ایریاز میں امیہ جو ہے وہ رول کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اختلافات بھی ان کو بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں، ہمارے جو ڈیمانڈس ہیں، تو ان کو خلیفہ جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہا۔ اور کچھ اور شکایت یہ بھی تھی کہ جتنے بھی گورنرز تھے تو وہ سارے اپنے لوگوں کو ترجیح دے رہے تھے، اور ایک ایرسٹوکریسی جو تھی وہ کریٹ ہو رہی تھی ان ایریاز میں۔ تو پہلا ایشوز کریٹ ہوا تھا اپوائنٹمنٹس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، کوفہ میں، بصرہ میں اور ایجپٹ میں۔ اب آتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر۔ ڈومیسٹک ایشو سے مراد یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی کچھ ایشوز کریٹ ہوئے تھے۔ پہلا ایشو تو تھا قرآن شریف کے اوپر۔ قرآن شریف کے اوپر ایشو اس طرح تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے اوپر قرآن شریف نازل ہوتا تھا، تو وہ ان کے ٹائم میں قرآن شریف کا کوئی کتابی شکل نہیں تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ جو بھی وہی نازل ہوتی تھی تو آیات کو مسلمان ایک چیز پر، دوسری چیز پر، پتھروں کے اوپر یا مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر وہ قرآن شریف کو نوٹ کرتے تھے۔ تو جب وہ وفات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کے ٹائم میں بہت سارے قبائل بغاوت کرتے ہیں۔ تو ان بغاوت کے نتیجے میں ایک جنگ ہوتی ہے، بیٹل آف جسے ردہ وارز کہتے ہیں، اپوسٹسی وار۔ اس جنگ کے دوران اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ حافظ قرآن تھے، تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں کیجولٹیز ہوتی ہے، وہ مرتے ہیں ان جنگوں کے اندر۔ اچھا، جب وہ ان جنگوں کے اندر مرتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافی ورڈ ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس طرح حافظ قرآن جو ہے وہ مریں گے، شہید ہوں گے، تو پھر قرآن شریف جو ہے تو ہم اس کو کس طرح سیو کریں گے، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ تو پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہیں کہ اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسے ایک کتابی شکل لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو محفوظ کریں، کیونکہ جو لوگ مریں گے جو حافظ قرآن ہے تو وہ ٹائم آ جائے گا کہ سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر قرآن شریف جو ہے کافی مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگری ہوتے ہیں، اور وہ حکم دیتے ہیں اور قرآن شریف کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کو ایک کتابی شکل دیتے ہیں۔ اور وہ جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو وہ کاپی تو ان کے پاس تھی، لیکن جب وہ وفات ہوتے ہیں تو پھر وہ کافی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کاپی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایشوز کریٹ ہوتی ہیں کہ قرآن شریف کے بہت سارے ریسیٹیشن ہے، بہت سارے ڈائلیکٹ ہے۔ ڈائلیکٹ مین کہ عربی زبان تو ایک ہی تھی لیکن مختلف قسم کے ڈائلیکٹ تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، میرا زبان ہے پشتو، تو میں رہتا ہوں پشاور میں۔ پشاور کے اندر جو ہم پشتو بولتے ہیں تو ان کا ڈائلیکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ فاٹا جائیں گے وہاں پر جو لوگ پشتو بولتے ہیں، اور اگر آپ افغانستان جائیں گے تو زبان ایک ہی ہے لیکن مختلف قسم کے ڈائلیکٹ ہے۔ تو قرآن شریف جو تھی وہ عربی میں تھی، اور عربی کے بہت سارے ڈائلیکٹ تھے۔ عراق میں جو لوگ تھے، عرب تھے، تو وہ عبداللہ بن مسعود کو فالو کر رہے تھے کہ یہ ڈائلیکٹ ٹھیک ہے۔ سیرہ کے اندر لوگ المقداد بن الاسود کو فالو کر رہے تھے کہ ان کی ڈائلیکٹ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کنٹروورسی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ انہوں نے حفصہ کے ساتھ جو کاپی تھی ان کو انہوں نے منگوایا اور کہا کہ یہ کاپی جو ہے یہ سٹینڈرڈ کاپی ہے، اور یہ کافی ان کے بہت سارے وہ کاپیز نکالتے ہیں اور جتنے بھی پروونسز ہیں وہاں پر وہ بیچتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر بھی وہ ان کی ریسیٹیشن کرواتے ہیں، اور جو پرانی قرآن شریف کی کاپیز تھی تو ان کو وہ منگواتے ہیں اور ان کو وہ جلاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ عراق کے اندر جو لوگ تھے وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سٹینڈرڈ کاپی جو کاپی ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم عبداللہ بن مسعود کی جو ریسیٹیشن ہے، جو ڈائلیکٹ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سیریا کے اندر لوگ المقداد کو مان رہے تھے، تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن شریف کے اندر کے ساتھ کچھ ٹیمپرنگ وغیرہ کیا ہے، اور ایلیگیشنز اس کے اوپر انہوں نے لگائے، اور اسی وجہ سے بھی حالات جو تھے وہ خراب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حالات خراب کرتے ہیں ان کے دور خلافت میں۔ میرے خیال میں یہ کافی گراؤنڈ لیس ایلیگیشنز تھے، کیونکہ آج اگر ہمارے پاس جو قرآن شریف ہے، اگر آپ امریکہ جائے، آپ چائنا جائے، آپ یورپ جائے، ویئر ایور یو گو، تو آپ کو ایک ہی قرآن شریف ایک ہی سٹینڈرڈ میں ایک ہی ڈائلیکٹ میں ملے گا۔ تو یہ کافی گراؤنڈ لیس ایلیگیشنز تھے، لیکن اس کی وجہ سے بھی حالات خراب ہوئے تھے۔ دوسرا جو مسئلہ تھا ڈومیسٹک، وہ تھا انلارجمنٹ آف کورٹ آف کعبہ۔ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اس طرح ہوا تھا کہ جو خانہ کعبہ ہے تو اس کے ارد گرد جو ایریا ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، تو یہ احاطہ کافی چھوٹا تھا، نیرو تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جتنے بھی مقام ہیں سب کو ایبولش کی جائے تاکہ یہ ایریا بڑا ہو جائے اور زیادہ تر مسلمان یہاں پر طواف کر سکے، کیونکہ مسلمانوں کی پاپولیشن کافی زیادہ ہو رہی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ وفات ہوتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں کچھ لوگ ان کے جو گھر تھے وہاں پر، تو وہ کویشچن ریز کرتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیشن چاہیے، معاوضہ چاہیے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کی چیزیں کی ہے، اور یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کچھ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی ان
ریبیلینس کو جوائن کرتے ہیں اور ان کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر۔ اچھا، تیسرا ڈومیسٹک ایشو یہ تھا کہ وہ ایک صحابی تھے ابو ذر الغفاری، تو اس کے اوپر مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ اسی وجہ سے کریٹ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو سمپلیسٹی زیادہ تھی، سادگی لائف زیادہ تھی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ سیریا کو فتح کرتے ہیں، ایجپٹ کو فتح کرتے ہیں، عراق کو فتح کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس پیسے وغیرہ آتی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعد میں پھر وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا لگژری لائف تھا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس غلام تھے، سلیوز تھے، گھوڑے تھے، لگژری لائف تھا، گارڈنز تھے، گرز تھے، ملٹری تھا، سب کچھ تھا۔ تو کچھ ایسے لوگ اب بھی تھے کہ وہ پرانے ذہن والے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم تو کسی اور طرف جا رہے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمپلیسٹی تھی، لائف تھی، جو اسلام کا حکم ہے، تو ان کو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تھا کہ ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا ابو ذر الغفاری، تو وہ سیریا کے اندر کوشچن ریز کرتے ہیں معاویہ کے خلاف اور ان کے انڈر جو مسلمان تھے، ارد گرد جو ایلیٹ کلاس تھی۔ تو اس پر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مدینہ بھیجتے ہیں خلیفہ کے پاس، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ شکایت کرتے ہیں تو وہ ان سے فرماتے ہیں کہ وہ آپ انہیں ربادہ ایک جگہ ہے وہاں پر آپ انہیں بھیج دیں اور وہ وہاں پر رہیں گے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا نہیں ہے، پرسیپشن ایسا نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتا جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ربادہ جا سکتے ہیں، جو کہ مدینہ اور کوفہ کے درمیان ایک ایریا ہے۔ تو پھر کچھ ٹائم وہ وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد پھر لوگ کویشچن ریز کرتے ہیں کہ انہوں نے سوالات اٹھائے تھے اور خلیفہ نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا، لہٰذا اس کی رسپانسبلٹی بھی لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ اس کے رسپانسبل بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو اگر ابو ذر الغفاری نے کچھ کویشچن ریز کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو سیریس لیتے، لیکن انہوں نے ان کو سیریس نہیں لیا، تو اس کے اوپر بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور چوتھا ڈومیسٹک ایشو پر بات کی جائے تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ان کے قریب کلوز کمپینینز تھے، تو جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے تو وہ قرآن شریف کی جو صورت تھی امر شور بینہم، تو وہ مشورے سے سارے ڈیسیجن لیتے تھے۔ ان کے بعد ابو بکر کے ٹائم میں بھی وہ جو کلوز کمپینینز تھے تو ان کے ساتھ مشورہ وغیرہ کرتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر ایک شورا بھی بنایا تھا جس کے 6 ممبرز تھے۔ تو سارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں سارے معاملات مشورے سے ہوتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو امیت سارے ایریاز کو، انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر جو شورا تھی وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کی جگہ ان کی جو سیکٹری تھے مروان بن حاکم، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور وہ انڈیویجولی سارے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے کہ قریش کے اندر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، اور جو کلوز کمپینینز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہاشمائٹ جو ٹرائب تھی قریش کے اندر، تو ان کے درمیان اور امیت کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں وہ کلوز کمپینینز اور وہ سارے ہاشمائٹ والے وہ بالکل خود کو آئسولیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ پولیٹیکل ایشوز میں یا ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ اختلاف مطلب انٹرفیرنس وغیرہ نہیں کرتے، اور سب کچھ جو ہے وہ ان کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ان کے درمیان ایشوز کریٹ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ تھے مثال کے طور پر عمر بن یاسر، تو وہ بھی ریبیلینس کو جوائن کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو باقی جو کلوز کمپینین تھے مثال کے طور پر ابو حذیفہ یا باقی کمپینینز تھے، تو ان کے جو بچے تھے، جو نیو جنریشن تھی، تو وہ بھی پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن ابو بکر جو ابو بکر کا بیٹا تھا، یا محمد بن ابو حذیفہ جو حذیفہ کا بیٹا تھا، تو پھر ان لوگوں نے پھر بغاوت میں حصہ بھی لیا تھا، تو یہ بھی ایک ایشو ہوتی ہے۔ اچھا، اب باتیں ہیں عبداللہ ابن سبا کے اوپر۔ عبداللہ ابن سبا کی اگر بات کی جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہوئے تھے تو ان کے پیچھے عبداللہ ابن سبا کا ہاتھ تھا، اور عبداللہ ابن سبا نے سب کچھ کیا تھا۔ دیکھیے عبداللہ ابن سبا کا ایک کردار رہ چکا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ آگ پہلے لگ چکی تھی، اور پھر وہ بعد میں آتے ہیں اور اس آگ کو ایگریویٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کی اگر بات کی جائے تو پھر جب حالات اس قسم کے کریٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں اور ان ایشوز کو ایگریویٹ کرتے ہیں، اور ایک آگ جو ہے اس کو وہ کافی انکریز کرتے ہیں۔
عبداللہ ابن سبا کا تعلق تھا یمن سے، پہلے وہ ایک جوش تھا لیکن پھر بعد میں وہ 653 میں آتے ہیں بصرہ، وہاں پر اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کی اگر بات کی جائے تو وہ ایکسپرٹ تھا، ایکسپرٹ اس میں تھا کہ وہ جانتا تھا کہ تھیولوجی اور پولیٹکس کو کس طرح کمبائن کی جائے۔ دیکھیے اگر جو سمپل لوگوں کی بات کی جائے، اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اگر آپ صرف پولیٹکس کو یوز کریں گے، پیور پولیٹکس کو، تو آپ ان کے احساسات کو اور ایموشنز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن جب آپ پولیٹکس کے ساتھ تھیولوجی کو، مذہب کو آپ ریلیٹ کریں گے، لنک کریں گے اور پھر لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھیں گے، تو پھر آپ لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایگریویٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو 75 سال کی تاریخ میں ہر رولر نے، ہر ڈکٹیٹر نے پولیٹکس کے ساتھ مذہب کو اکٹھا کیا ہے اور لوگوں سے ووٹ لیا ہے، ان کے جذبات سے انہوں نے فائدہ لیا ہے۔ عبداللہ ابن سبا جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک تعلق ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام وسیع تھا تو اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وسیع ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیتھ کے بعد ان کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے، اور ان کے پاس جاتی ہے تو لہٰذا خلیفہ کا جو اہل تھا تو وہ علی تھا، لیکن ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے ان کو وہ چانس نہیں دیا تو وہ خلیفہ نہیں بنے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے پاس ڈیوائن پاور بھی ہے، اور ان کے جانے کے بعد پھر وہ ڈیوائن پاور ان کے ڈیسینڈنٹس کے پاس بھی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی ایک ڈاکٹرائن انہوں نے اسٹیبلش کی جسے کہا جاتا ہے سبائزم، اور ان کے فالوورز کو سبائٹس کہا جاتا ہے، اور یہ شیزم جو فرقہ ہے تو اس کا پہلا ایک بنیاد تھا۔ سبائٹس کے بعد پھر جو ہے وہ شیعہ وجود میں آئے گی۔ تو اس سے جو ریبیلینس تھے تو ان کی ایموشن سے وہ ایک فائدہ لیتے ہیں، اور وہ بصرہ آتے ہیں، وہاں پر وہ کنسپیریسیز کریٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو گورنر ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالتے ہیں وہاں سے، بصرہ سے۔ پھر وہ کوفہ جاتے ہیں، کوفہ جب وہ جاتے ہیں وہاں پر وہ ایک پارٹی بناتے ہیں، اس پارٹی کے گروپس کے اندر جو لوگ تھے، ایک تھا مالک بن الاشتر، ابو خشع الغفاری، ابو مناسب تھا، عمر بن دابی تھا، اور باقی کچھ لوگ تھے۔ اسی طرح ایجپٹ کے اندر بھی وہ ایک پارٹی بناتے ہیں جب انہیں کوفہ سے نکالا جاتا ہے، وہاں پر محمد بن ابو بکر تھے، تو یہ پارٹی جو ہے وہ فارم کرتے ہیں۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ریبیلین کس طرح شروع ہوتی ہے؟ ریبیلین شروع ہوتی ہے کوفہ کے اندر، اور کوفہ کے بعد پھر بصرہ میں بھی وہ چیز جاتی ہے، اور پھر وہ ایجپٹ میں بھی جاتی ہے۔ کوفہ کے اندر اس طرح تھا کہ سعد بن الاس جو تھا وہ گورنر تھا، اور وہاں پر ارلی عربز بھی تھے، تو سعد بن الاس کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کچھ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر۔ تو ان ایشوز کی وجہ سے سعد بن الاس وہاں پر جو کوفہ کے اندر لوگ تھے، مثال کے طور پر مالک بن الاشر تھا، تو ان سارے لوگوں کو وہ وہاں سے نکالتے ہیں اور ان کو سیریا بھجواتے ہیں معاویہ کے پاس۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں پر کچھ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں، ان کو کافی بیٹلی رفلی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ جب سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے تو وہ ان کو ریپینٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شرم کی وجہ سے کوفہ تو نہیں جاتے لیکن ایجپٹ میں ہی سیریا میں ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا جو ایک سربراہ تھا مالک بن الاشر تو وہ صرف جاتے ہیں مدینہ۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ٹربلز کریٹ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ اس گروپس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جو کوفہ کے اندر تھا، بصرہ کے اندر تھا، اور جو ایجپٹ کے اندر تھا، اور سیریا کے اندر کچھ لوگ تھے۔ تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سعد بن الاس جو تھا، جو کوفہ کا گورنر تھا، تو وہ آتے ہیں مدینہ، اور جب وہ مدینہ آتے ہیں تو وہاں پر عبداللہ ابن سبا اور باقی لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں کوفہ کے اندر، اور وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سعد بن الاس گئے ہیں مدینہ،
اور وہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کفہ کے اندر جو عرب ہے تو ان کی جو اسٹیپنڈ ہے، سیلری ہے، تو ان کو ہم ڈیکریز کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جب سعد بن العاص واپس آتے ہیں کفہ تو وہ ان کو نہیں چھوڑتے اور وہ واپس جاتے ہیں مدینہ۔ تو وہاں پر گورنرز کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے، تو یہ ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، تو یہ سارے ریبیلنس آتے ہیں مدینہ، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، اور ان کی جگہ وہ سعد بن العاص کو وہاں سے ڈسمس کرتے ہیں اور ان کی جگہ ابو الاشعری کو وہاں پر گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے وہاں پر۔ اب مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کوئی ایگریسو ایکشن نہیں لیتے، ان لوگوں کی تعداد پوری تھی کچھ 2000 یا 3000 تھی، تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن العاص کو ہٹاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے کافی انکریج ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں خلیفہ کے ساتھ۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گورنر کانفرنس بناتے ہیں مدینہ میں، جس میں سیریا، کفہ، بصرہ، ایجپٹ کے گورنر آتے ہیں، سارے گورنرز آتے ہیں، اور اس کانفرنس میں وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، اب ہمیں ان سے آگاہ کریں۔ لہٰذا وہاں پر کوئی خاص وہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم اس کو جو ہے کاؤنٹر کر لیں گے، کچھ ایسے ایشوز نہیں ہیں۔ گورنر کانفرنس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ سارے گورنرز اپنے اپنے ایریاز میں جا رہے تھے تو اسی دوران یہ سارے ریبیلینز ایجپٹ سے، کفہ سے، بصرہ سے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ آتے ہیں مدینہ۔ جب یہ مدینہ آتے ہیں تو مدینہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اور یہ ڈیمانڈز آپ نے پورے کرنے ہیں، اگر آپ ان ڈیمانڈز کو پورا نہیں کریں گے تو ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری ایشورٹی دیتے ہیں کہ اور اس میں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر بھی انٹرفیرنس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور آپ حالات وغیرہ خراب نہ کریں۔ پھر جب یہ لوگ جا رہے تھے واپس تو اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد یہ لوگ پھر واپس آتے ہیں مدینہ۔ تو جب یہ واپس آتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو کچھ دن پہلے یہاں سے گئے تھے، تو آپ لوگ دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ آپ لوگ کی ڈیمانڈز وغیرہ تو ان کی اشروٹی تو آپ لوگ کو خلیفہ نے دے دی ہے، تو پھر کیوں آئے ہیں آپ لوگ واپس؟ تو ان میں سے جو ایجپٹ والا وہ تھا، فرقہ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا، جو پارٹی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم واپس جا رہے تھے لیکن راستے میں ایک اونٹ پر ایک سوار آدمی کافی تیز جا رہا تھا، جب انہوں نے ہمیں کراس کیا تو ہم نے ان کو روکا، جب ان کو ہم نے روکا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو اونٹنی تھی تو وہ اسٹیٹ کی آفیشیل اونٹنی تھی، اور اس کے اوپر جو میسنجر تھا جو ایجپٹ کی طرف جا رہا تھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ تو جب ان کی تلاشی ہم نے دی تو ان کے پاس ایک لیٹر نکلا، تو اس لیٹر پر جو تھا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیلڈ بھی تھا۔ تو جب اس لیٹر کو ہم نے اوپن کیا تو اس میں ایجپٹ کے گورنر کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ریبیلنس ہے وہ ایجپٹ واپس آ رہے ہیں، تو جب یہ واپس آ جائے تو آپ انہیں کرش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ لوگ کرش کی بات کر رہے ہیں، ایک سائڈ پر انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیمانڈ کی ہے، تو لہٰذا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، یا وہ استعفیٰ دیں گے، اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم ان کو تلوار کے زور پر ہٹائیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو آپ لوگ اپنی سائڈ پر جا رہے تھے، کفہ والے کفہ سائڈ پر جا رہے تھے، ایجپٹ والے بصرہ والے بصرہ سائڈ پر جا رہے تھے، تو آپ لوگوں نے اس میسنجر کو روکا، یہ بات کفہ والی پارٹی کو کس طرح پتہ لگی، بصرہ میں جو لوگ تھے تو ان کو کس طرح پتہ لگا، تو آپ لوگ تو اکٹھے آئے ہیں، تو اس کی وضاحت آپ کریں۔ تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بس ہماری یہ ڈیمانڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حج کا مہینہ تھا اور بہت سارے جو لوگ تھے تو وہ حج کے لیے گئے تھے مدینے کے اندر، کچھ تابی نہیں، لوگ بھی نہیں تھے، زیادہ تر لوگ بھی، ملٹری بھی اتنی نہیں تھی، اور یہ ریبیلین جو تھے وہ مدینہ کے اندر تھے اور انہوں نے پورے مدینے کو بسیج کیا تھا اور تقریباً کچھ 40 دن تک وہاں پر تھے۔ تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ 18 ذوالحج کا مہینہ تھا، ذوالحج کا دن تھا، اور یہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اور اسی دوران ہی وہ ان کو سٹیپ کرتے ہیں، تلوار سے مارتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بیوی کی انگلیاں بھی کاٹتے ہیں جس کا نام تھا نائلہ۔
اور پھر وہ خزانے کی طرف جاتے ہیں، خزانے کو بھی وہ لوگ لوٹتے ہیں، اور پھر تقریباً کچھ 3 دن تک ان کی لاش ویسے ہی پڑی تھی، لیکن پھر 3 دن کے بعد انہوں نے ان کو جنت البقیع میں، ان ریبیلینس نے ان کو جنت البقیع میں دفن بھی کیا۔ اور پھر حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور اس دوران وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ریبیلنس اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی سچویشن میں، اسی حالات میں وہ ان کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اب وہ کس طرح خلیفہ مقرر ہوتے ہیں اور جو بعد میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو وہ تو پھر میں بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہاں پر جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو یہاں سے حالات بہت خراب ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر سول وار شروع ہوتی ہے۔ اور پھر اسی بات کے اوپر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈیمانڈ شروع کرتے ہیں، اور عائشہ بھی ڈیمانڈ شروع کرتے ہیں کہ قاتلین عثمان جو ہے اس مسئلے پر وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو سزا دی جائے۔ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی سچویشن اس طرح کریٹ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا ہم دیں گے، لیکن ابھی حالات اس طرح نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر ان کے درمیان اور عائشہ اور معاویہ کے درمیان پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ریبیلنس جو تھے تو وہ 2-3 ہزار تھے، اس کو کرش کیا جا سکتا تھا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن ٹائم ڈیسیجن نہیں لیا۔ تو میرے خیال میں اس چیز میں ان کی ویکنس تھی ایڈمنسٹریشن کے اندر، کہ انہوں نے ایک ایگریسو ڈیسیجن نہیں لیا، کیونکہ پیس کو شور کرنے کے لیے، اس چیز کو پروسپیرٹی کے لیے، تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آن ٹائم ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ تھی ان کی شہادت کا واقعہ، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوگی تو انشاءاللہ وہ آنے والی ویڈیوز میں پھر ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔